الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے پھر سے دین کی نسبت پر اپنی دہلیز پر جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بولو بے شک. عمر نوح مل جائے اور ساری عمر شکر گزاری میں چلی جائے پھر بھی اس نعمت کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کالی کملی والے کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا. میرا تمہارا ایمان ہے ہمارا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار. جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سینے پہ اتاری قرآن، وہ کتاب ساری آسمانی کتابوں کی سردار، اور اس امت کو اللہ نے سارے نبیوں کی امتوں کا سردار بنایا. میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا. میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا. میرے اللہ نے سارے پہاڑوں کا سردار کوہ طور کو بنایا. میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا. میرے اللہ نے سارے دروازوں کا سردار در کعبہ کو بنایا. میرے اللہ نے سارے کنووں کا سردار زمزم کے کنویں کو بنایا. میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار حجر اسود کو بنایا. میرے اللہ نے سارے جانوروں کا سردار براق کو بنایا. میرے اللہ نے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا. میرے اللہ نے سارے دینوں کا سردار جمعہ کو بنایا. میرے اللہ نے ساری راتوں کا سردار لیلۃ القدر
کو بنایا، میرے اللہ نے ساری کتابوں کا سردار قرآن کریم کو بنایا، میرے اللہ نے سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا، میرے اللہ نے سارے تختوں کا سردار حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا، میرے اللہ نے ساری آوازوں کا سردار حضرت داؤد کی آواز کو بنایا، میرے اللہ نے ساری راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا، میرے اللہ نے سارے صحابہ کا سردار صدیق اکبر کو بنایا، میرے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار آمینہ کے لال کو بنایا، میرے اللہ نے ساری امتوں کا سردار محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا۔ یہ اور بات ہے، ہم اپنا مقام بھول چکے، اتنے بڑے نبی کے امتی ہے، کام کتنے بدصورت۔ آخری موقع پر کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نیت کرو انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے نماز کتنی تھی؟ بولو اونچی بولو، 50۔ شکر کرو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مشکات شریف میں موجود ہے، کیا تحفہ ملا؟ کہاں 50 نمازوں کی گفٹ ملی۔ میری امت کے تو مزے ہو گئے، جو بھی مرے گا سیدھا جنت میں جائیں گا، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت نے من و سلوہ کھا کے 2 نہیں پڑھی ہے، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ کم کراؤ۔ ہمارے نبی گئے، اپنے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی، اللہ نے 5 کم کر دی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا کہہ دیتے کہ جاؤ کم کراؤ، پھر وہاں سے چلے جاتے تو بھی معاملہ مشکل تھا، 5 ہی کم ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی وہیں کھڑے انتظار میں، ہمارے نبی آئے، کہاں کتنی کم ہوئی؟ کہاں 5۔ کتنی رہ گئی؟ کہاں 45۔ کہاں نہیں پڑھیں گے، اور کم کراؤ۔ پھر اور دوسرا چکر لگایا، 40، پھر چکر 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 9 چکر لگائے، ہر چکر میں 5 کم ہوئی۔ آپ سوچتے ہوں گے ایک چکر اور لگ جاتا، نہ امام نہ مؤذن، نہ لینا نہ دینا، دما دم مست قلندر۔ مشکات شریف اٹھاؤ، مشکات میں موجود ہے، جب 5 رہ گئی نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی؟ کہا 5۔ کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، جاؤ کم کراؤ۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اب جاتے شرم آتی ہے۔ میں کوئی بات کروں، ہم اپنی بات سے پھر سکتے، اللہ کی بات تو پتھر کی لکیر ہوتی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام نہیں بدلتا، لیکن اللہ نے کتنی مرتبہ اپنا کلام بدلا۔ پہلے کہاں 50، پھر 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 9 مرتبہ اللہ نے اپنا کلام بدلا۔ اللہ کی بات تو نہیں بدلتی، اللہ نے فوراً دوسرا ضابطہ اتار دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرے حبیب تیری امت پڑھیں گی 5، ثواب 50 کا دوں گا۔ اور ایک بات، میرے اللہ کو ہمارے نبی سے عشق دیکھو۔ اللہ کو تو پتا ہے کہ 50 کی 5 ہو جانی ہے، ارے بولو، اللہ کو تو پتا ہے نا، وہ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو پتا ہے کہ یہ 50 کی 5 ہی ہو جانی ہے، تو پہلی ہی چکر میں 45 کم کر دیتا۔ اتنے چکر کیوں لگوائے؟ پہلے کہاں 45، پھر کہاں 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5۔ اللہ کو تو پتا ہے 50 کی 5 ہی ہونی ہے، تو ایک ہی چکر میں 45 کم کر دیتا۔ میرے اللہ کو میرے نبی سے عشق دیکھو، کہا موسیٰ تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا رہے تاکہ میں اسے دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں آپ بار بار کیوں بھیجتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کئی دفعہ، کہا رب مجھے تجھے دیکھنا ہے، جب بھی کہا لن ترانی، تیرے بس کی بات نہیں ہے، کہا میں اسے تو نہیں دیکھ سکا، اس کو دیکھنے والے کوئی بار بار دیکھتا رہوں، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو یہ موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو معراج کا تحفہ تھا، ساری عبادتیں زمین پر آئی، نماز کی باری اللہ نے وہاں بلا کے نماز دی، اور آخری موقع پر تاکید سے کہا تھا میری امت نماز نہ چھوڑنا۔
عاشق رسول نماز نہیں چھوڑتا، عاشق رسول قرآن کو پیٹھ نہیں دکھاتا۔ میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ، مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم ہے میری تمہاری اپنی بدعمالیاں۔ انڈیا میں کتنا طوفان تھا جب وہ بنایا گیا ان کا بڑا مندر، ایک بابری مسجد کے بارے میں ہماری آستھا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، خید ہے، افسوس ہے کہ ایک سجدہ گاہ کی جگہ شرک گاہ بن گیا، لیکن رونا اس بات کا ہے کہ بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں اسے چھوڑ کر جو ویران پڑی ہوئی ہے۔ ہم سے محلے کی مسجد نہیں سنبھلی جاتی، اللہ نے بابری دے دی۔ کتنی مسجدیں غیر آباد ہیں، کتنی لاکھوں مسجدیں ایسی ہوں گی۔ افسوس ہے اس بات کا کہ اپنی سجدہ گاہ چلا گیا، اپنی مسجد چلی گئی، لیکن رونا دوسری مسجدوں کا بھی تو ہے۔ پہلے نیت کرو انشاءاللہ اب نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ، بولو انشاءاللہ۔ مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم ہے میری تمہاری اپنی بدعمالی۔ ہم نبی کے امتی ہیں اور ہمارے نبی کی زندگی دیکھو، جب پیدا ہوئے باپ نہیں، عبداللہ باپ کا والد کا نام عبداللہ تھا، یتیم پیدا ہوئے، علم یجد کا یتیمن فآوا، 6 سال کی عمر ہے ماں چلی گئی، 8 سال کی عمر ہے دادا چلے گئے، 25 سال کی عمر ہے چچا چلے گئے، ایک ایک کر کے اللہ نے سارے سہارے اٹھا دیے، اور ماں باپ سے عظیم سرمایہ کوئی نہیں۔ 6 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے، پیدا ہوئے نہیں، جس کا باپ چلا جائے یتیم پہ ترس آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی تو دنیا میں باپ ہے ہی نہیں، ایک ایک کر کے اللہ نے ساری انگلیاں اٹھا لی، کیونکہ میرا رب چاہتا تھا کہ میری انگلی پکڑ کے آگے آگے چلے گا، میرے اشارے سے چلے گا۔ الہ العالمین، ماں باپ تو عظیم سرمایہ ہوتے، تو نے سارے سارے اٹھا لیے، کہاں جان بوجھ کے اٹھائے، کہاں کیوں، کہاں کل فاران کی چوٹی پر میرا محبوب کس باپ کو آواز دے گا، شیعہ ابی طالب کی 3 سالہ قید میں کس باپ کو آواز دے گا، صحن حرم کے اندر خطبے کے وقت کس باپ کو آواز دے گا، بدر کے اندر، احد کے اندر، حنین کے اندر، تبوک کے اندر کس باپ کو آواز دے گا۔ ارے او یتیم، ابھی سے مجھے پکارنے کی عادت بنا لے، پکارنا تیرا کام ہوگا، زندگی بھر یتیم کو سہارا دینا میرا کام ہوگا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے یہاں میرے لال کی آمد ہوئی، نہ دائی کی ضرورت پڑی نہ نائی کی ضرورت پڑی، سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں نے اپنے لال کی زلفوں کی طرف دیکھا، کنگھی ہو چکی ہے، آنکھوں کی طرف دیکھا، سرما ڈالا ہوا ہے، وجود کی طرف دیکھا، خوشبوئیں لگی ہوئی ہے، الہ العالمین یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئی آمینہ، ماں اپنے بچے کو سوارتی ہے، خدا خود اپنے نبی کو سوارتا ہے۔ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قحط دور ہو گیا، آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کے مجھے سلامی دینے کے لیے آ رہے، پورے مکے کے اندر خوشبوئیں پھیل جاتی ہے، پورے مکے کے اندر روشنیاں پھیل جاتی ہے۔ پوچھا الہ العالمین یہ روشنی کیا ہے؟ آواز آئی آمینہ آج تیرا گھر روشن ہے، کل حلیمہ کا گھر روشن ہوگا، پھر خدیجہ کا گھر روشن ہوگا، پھر 1,44,000 صحابہ کا سینہ روشن ہوگا، تیرا لال جن گلیوں سے گزرے گا گلیاں روشن کر دوں گا، جن غاروں سے گزرے گا غاریں روشن کر دوں گا۔ پوچھا کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ روشنیوں والا نبی، کیسا نبی؟ زور سے بولو، روشنیوں والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا، اندھیرا ہم نے بھی چھایا ہے، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. ہمارے نبی کے آنے سے پہلے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ارے باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا, کل میرا کوئی داماد نہ بنے. بھائی اپنی بہن کو زندہ گاڑ دیتا تھا, کل میرا کوئی بہنوں ہی نہ بنے. عکاس کی منڈی میں تاریخ عرب میں لکھا ہے 3 سگے بھائیوں نے 900 درہم میں اپنی سگی ماں کو بیچ دیا. سوتیلی مائیں وراثتوں میں بٹتی تھی, سگی ماں کو لوگ منڈیوں میں بیچ دیتے تھے. آقا کو پوچھے بغیر غلام جتا اٹھائے نا 100 کوڑے مارے جاتے تھے. ہمارے نبی آئے کہا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور میرے نبی کی تو ساری بیٹیاں ہی تھی. بلکہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور آگے کہنے لگا جب جاہلیت کے زمانے میں آپ کا دامن میسر نہیں تھا تو 2 باتیں ایسی ہیں, ایک سوچتا ہوں میرے آنسو نہیں رکتے اور ایک سوچتا ہوں میری ہنسی نہیں رکتی. کہا وہ 2 باتیں کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا وہ بات جس سے میری ہنسی نہیں رکتی وہ یہ کہ میں نے ایک سفر میں جانا تھا, میں نے اپنا توشہ تیار کیا, جتنے دن کا سفر تھا اتنا توشہ میں نے تیار کیا, لیکن میرا مقصد پورا نہیں ہوا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو اتنا توشہ ہے تو میں ایک عدد بت بھی رکھ دیتا ہوں معبود, تاکہ راستے میں اس کی پوجا پاٹ چلتی رہے. میں نے پتھر کا ایک بت اٹھایا, اس تھیلے میں رکھا, میرا سامان پہلے ہی سے زیادہ تھا, میں نے اٹھایا تو بہت وزنی تھا, تو میں نے یہ سوچا کہیں میں اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر نہ جاؤں. اب مجھے اس کو ہلکا کرنا تھا تو میرے ذہن میں ترکیب آئی, میں نے آٹا گوندا, ہوا میں سکھایا اور اس کا ایک بت بنایا, میں نے اس کو تھیلے میں رکھا اور میں سفر کے لیے روانہ ہو گیا. اب جتنے دن کا سفر تھا میرا مقصد پورا نہیں ہوا, توشہ ختم ہو گیا. 2-3 دن تو میں نے بھوک برداشت کی, لیکن جب ٹانگیں کانپنے لگی اور انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں نے آہستہ اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا, اپنا معبود نکالا, پتھر تلے کچلا, پانی کا سہارا لیا, روٹی بنائی اور دانتے تلے کچلتے ہوئے کہا میرے معبود آج کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا. وہ اتنا بے بس تھا, وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا. اب تک مجھے پوچھتا تھا اور آج مجھے ہی دانتوں تلے توڑ رہا ہے. جب اس کی بے بسی کو سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی. میرے نبی نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے جس سے تیرے آنسو نہیں تھمتے؟ کہا میں زمانے جاہلیت کی جھوٹی رسموں کا اسیر تھا. میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا ہمارے سماج میں. میری بیوی پیٹ سے تھی, مجھے سفر میں جانا تھا. اس زمانے کا سفر یہ گاڑیوں والا تو تھا نہیں, کہیں دن لگ جاتے تھے وہاں پہنچتے اور واپسی میں کبھی 10-10 سال لگ جاتے تھے. میں نے میری بیوی کو سمجھایا اگر بچی ہو میرا انتظار مت کرنا تو زمین میں دفن کر دینا. وہ اپنی ممتا سے مجبور تھی, اللہ نے خوبصورت بچی دی. کچھ سال کے بعد میں واپس آیا, آنگن میں خوبصورت بچی کھیل رہی ہے. میں نے میری بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تیرا ہی خون ہے. کہا میں نے تجھے نہیں سمجھایا تھا کہ اسے دفن کر دینا ہے. کہا میں اپنی محبت سے مجبور تھی, میں یہ کام نہیں کر سکی. دوپہر کا وقت تھا, میں نے میری بیٹی سے کہا چل تھوڑی تفریح کر کے آتے ہیں. وہ کئی سال کے بعد مجھے ملی تھی, وہ اچھل کے میرے سینے سے چمٹ گئی. ہم جنگل کے راستے کی طرف روانہ ہوئے. جنگل کا راستہ آیا, میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. وہ بیٹی مجھے کہنے لگی ابا جان چنچلا کی دھوپ ہے, آپ کی پیشانی پر پسینہ بہ رہا ہے, آپ اتنا مشقت والا کام کیوں کر رہے؟ وہ اپنے ہاتھ ننھے ہاتھوں سے مٹی کو باہر نکالنے لگی, میرا ساتھ دینے لگی. لیکن مجھے کسی اس کے ایک لفظ پر بھی ترس نہ آیا. جب گڑھا کھد گیا میں نے اسے دھکا دے دیا. وہ اپنے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگی ابا جان یہی کرنا تھا تو گھر پہ کہہ دیتے, میں اپنی امی کو آخری سلام کہہ کے آ جاتی. مجھے اس پہ ذرہ برابر ترس نہ آیا اور میں نے اسے پیوند خاک کر دیا, میں نے مٹی تلے اسے دفن کر دیا. آج اسلام کی دولت مجھے میسر ہے, رات گزر جاتی ہے, میری بیٹی کی چینخ مجھے سونے نہیں دیتی. رب کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹیاں دی, اللہ نے ہمیں اسلام دیا, اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا. اب یہ گناہ تو آج بھی ہو رہے ہیں, کئی جگہ ہو رہے ہیں. پتہ چل جائے نا بیٹی ہے مروا دیتے پیٹ ہی میں. بیٹی کو بہت سمجھا جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے ہدیہ دینا ہو نا پہلے بیٹی کو دو بعد میں بیٹے کو دو. پیشانی چومنی ہو پہلے بیٹی کی چومو بعد میں بیٹے کی چومو. کووڈ 19 میں ایک آدمی مر گئے, محمد بھائی ان کا نام تھا. وہ
بروچ کے مشہور علاقے سے تھے. وہ مجھے بار بار کہا کرتے تھے مولانا مجھے اللہ نے 7 بیٹیاں دی اور 3 بیٹے دیے، لیکن میں قیامت کے دن اللہ سے پوچھوں گا آپ نے مجھے 10 کی 10 بیٹیاں کیوں نہیں دی؟ مجھے ان 3 کا بھی کچھ کام نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا میرا بیٹا دوسری گلی میں رہتا ہے، آج 4 مہینے ہو گئے میں نے میرے بیٹے کی صورت نہیں دیکھی. ایسے بیٹوں سے تو بیٹیاں اچھی ہے. ہسپتال میں بیٹی کا جنم ہو، ڈاکٹر کا نا مبارک ہو تمہارا بیٹی ہوئی ہے، تو یوں چہرہ بگاڑتے، ڈاکٹر بھی سوچتا ہے غلط جگہ مبارک بادی دے دی. مشکات میں ہے 3 بیٹیاں کسی کے پاس ہو. کتنی 3. اچھی طرح تربیت کی، اچھا رشتہ ڈھونڈا، شادی کرا دی. میرے نبی نے فرمایا اس باپ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جن کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بات، جب ہمارے نبی دنیا میں آئے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. دادا کو نہیں پتا کہ حضور دنیا میں آ گئے. وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگ رہے، انہیں پتا ہے آمینہ پیٹ سے ہے. اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ہمارے نبی کے 9 چچا تھے. ان میں جو سب سے خوبصورت بیٹا تھا میرے نبی کے والد عبداللہ، اللہ نے ان کو پہلے ہی لے لیا. 27 یا 29 سال کی عمر لکھی ہے حضرت عبداللہ کی. ہم بھی چلے جائیں گے دنیا سے، موت تو برحق ہے، ہر ایک کو جانا ہے. چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی 1000 چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے. یہ اور بات ہے بندے موت کو پسند نہیں کرتے. ایک آدمی کا کتا مر گیا نا، بہت رو رہا ہے. کسی نے کہا کتا ہی مرا ہے، منڈی لگتی ہے کتا خرید لینا، اتنا تماشا کیوں بنائے؟ بھائی کتے پہ نہیں روتا ہوں، روتا اس لیے ہوں موت کے فرشتے نے میرا گھر دیکھ لیا. کتنے تو جنازے کو کاندھا بھی نہیں دیتے، ڈر لگتا ہے کہیں ساتھ یہ مجھے بھی نہ لے جائے. باپ کی میت کے پاس آتے وہ بیٹا ڈرتا ہے، ماں کی میت کے پاس آتے ہوئے بیٹا ڈرتا ہے. موت برحق ہے، کفن ملنے میں شبہ ہے. کفن ملے گا کہ نہیں پتا نہیں. اللہ ہم سب کو مدینے کی موت دے. بولو زور سے آمین. موت تو ہر ایک کو آئے گی. اس فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے، باوقار بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، علماء بھی آئے، بلغاء بھی آئے، حسین بھی آئے، محجبین بھی آئے، نازنین بھی آئے، دل نشین بھی آئے. اپنا اپنا وقت گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے. گرینیڈا والو یقین کرو، تکبر میں فرعون بھی کیوں نہ گو، موت اس کو بھی آئیں گی. دولت میں قارون بھی کیوں نہ گو، موت اس کو بھی آئیں گی. شاہ زوری میں رستم بھی کیوں نہ گو، حکمت میں جالی نوش بھی کیوں نہ گو، صداقت میں ابو بکر صدیق بھی کیوں نہ گو، عدالت میں فاروق اعظم کیوں نہ گو، سخاوت میں عثمان ابن عفان کیوں نہ گو، شجاعت میں شیر خدا علی مرتضی کیوں نہ گو، جلال میں پیغمبر موسیٰ کیوں نہ گو، رونے دھونے میں پیغمبر یعقوب کیوں نہ گو، رضا جوئی میں پیغمبر ابراہیم کیوں نہ گو، خطابت میں عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ گو، ولایت میں احمد علی لاہوری کیوں نہ گو، سیاست میں عبید اللہ سندھی کیوں نہ گو، عفت میں مریم کیوں نہ گو، امتحان میں آسیہ کیوں نہ گو، آزمائش میں سمیہ کیوں نہ گو، علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ گو، استقامت میں ہاجرہ کیوں نہ گو. ایک نہ ایک دن سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے. اللہ کا قرآن
قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. گھروں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چھپ جاؤ، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کبھی کبھی جینے کے اسباب میں مر جاتے، مرنے کے اسباب میں جی جاتے. لگتا ہے نا مر جائے گا، جیتے. یہ کووڈ میں دیکھ لیا نا، باپ کو لے گئے ہاسپٹل میں، باپ گھر ہے، بیٹا مر گیا. ماں کو لے گئے تھے، ماں زندہ آج بھی ہے، بیٹا فوت ہو گیا. ہلکا سا وائرس پوری دنیا کو اللہ نے ہلا دیا تھا، کئی بیٹوں کے جنازے باپ نے اٹھائے. میرے رب سے زیادہ پاور کسی میں نہیں. بولو بے شک. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ فرماتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ میں، جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں. وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہوں بادشاہت چھین لیتا ہوں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ساری بلائیاں میرے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز پہ قدرت میری. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. کون ہے رات میں دن کو داخل کرنے والا، دن میں رات کو داخل کرنے والا. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا. وترزق من تشاء بغیر حساب. بندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ بولو اللہ دیتا ہے. پارہ نمبر 12 پہلی آیت میں اللہ پوچھتا ہے بتاؤ تم میں بھوکا کون سوتا ہے؟ سارا نظام میرے اللہ کے قبضے قدرت میں. اسی نظام کے تحت تو سمجھایا کہ نبی دنیا میں آئے باپ پہلے ہی نہیں. غلاف کعبہ پکڑ کے عبد المطلب دعا مانگ رہے کہ اللہ تو نے 10 بیٹے دیے تھے، اس میں جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل پھول تھا وہ تو نے لے لیا، لیکن میں نے اس پر جزا فضا نہیں کی، ہائی واویلا نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. جیسے ہمارے گھر کی مستورات کرتی ہے نا، اپنا قریبی فوت ہو جائے تو کہتی ہے اللہ کو میرا ہی گھر ملا. میرے نبی نے اس عورت پہ لعنت فرمائی جو 3 دن سے زیادہ اپنے رشتہ دار پر شوہر کو چھوڑ کر سوگ منائے. گریبان چاک کرتی ہے، چہرہ نوچتی ہے، نہ زیبا نہ شائستہ الفاظ زبان سے نکالتی، گویا تقدیر پہ راضی نہیں ہے. کتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے میرے نبی کی وفات کو سوچ لو، اس کے مقابلے میں تو ہماری تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. عبد المطلب نے کہا میں نے کوئی جزا فضا نہیں کی، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، میں تیری تقدیر پہ راضی، لیکن آمینہ میرے گھر میں ہے، ولادت کا وقت بالکل قریب ہے، یا اللہ رحمت کے کچھ چھینٹے بھی ڈال دے. بولو زور سے آمین. اللہ رحمت کے کچھ چھینٹے ہم پر بھی ڈال دے، کیونکہ اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، ایک قطرہ ہی کافی ہے. بولو بے شک. جب اس کی رحمت والی نظر آدم کے پتلے پہ پڑتی ہے اللہ مسجد ملائکہ بنا دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر آزر کے بتخانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کا چشمہ جاری کر دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر جنگل کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی شان عطا کرتا ہے. انبیاء تو کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر مکہ کے یتیم پہ پڑتی ہے امام الانبیاء بنا دیتا ہے. اور ہم پہ پڑی تو مسجد میں بلا لیا. بولو بے شک. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بہت بڑی طاقت لے کے آئی ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے نا، روٹی نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اور پیسوں کا تکبر، شیطان کا زور یہاں زیادہ چلتا ہے.
پیسوں کا تکبر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان عبادت کا تکبر پہنچاتا ہے. شیطان یہاں زیادہ زور لگاتا ہے کہ ریا ڈال دے، دکھلاوا ڈال دے، خود بینی میں مبتلا کر دے. میں نے اتنا کیا ہے، میں نے اتنا کیا ہے. جب فائل کھلیں گی اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہیں زیرو نہ مل جائے. کوئی بھی عمل نیکی کا صرف کس کے لیے کرنا ہے بولو؟ تبھی تو اللہ کی رحمت آئیں گی. ہم بیٹھے ہیں نا مسجد میں، یہ رب کی رحمت ہے. ایک بادشاہ تھا جس کو مچھلی کا بڑا شوق تھا، چودھری تھا، لیکن اس کا جو نوکر تھا وہ بڑا نمازی تھا. یہ چودھری نماز نہیں پڑھتا. جب بازار کا راستہ چودھری نے اپنے نوکر سے کہا چل مچھلی لے کے آتے. جب بازار والا راستہ آیا تو اللہ اکبر کی صدا نوکر کے کانوں میں پہنچی. تو اس نے چودھری سے کہا مچھلی بعد میں خریدوں گا، پہلے سجدہ کروں گا. وہ مسجد کو اندر چلا گیا. اب نماز پڑھی، نوافل پڑھی، فرائض انجام دیے، کافی کچھ وظیفے پڑھے. وہ یہ باہر کھڑا ہے اور آج چلا رہا ہے کہ یار آبی جا کون تجھے نہیں آنے دیتا. اس کو ایسا ہے گرینیڈا کی جماعت آئی ہوں گی، امیر صاحب 6 نمبر یاد کرا رہے ہو. وہ ایک بندہ تھا 3 گھنٹے کے بعد گھر آیا. اس کی والدہ نے کہا اتنی دیر کر دی. تو امیر صاحب نے چائے کا پیالہ پلایا، 3 گھنٹے انہی کے ساتھ بٹھا دیا. کہا اچھا شکر ہے تو 3 گھنٹے کے بعد آ گیا. تیرے والد نے ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، 4 مہینے کے بعد گھر آئے. تو وہ کہنے لگا ارے یار آبی جا کون تجھے نہیں آنے دیتا. تو اندر سے ہی کہہ رہا ہے مجھے وہ نہیں آنے دیتا باہر جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا. ہم زکوٰۃ دیتے، قربانی کرتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، صلہ رحمی کرتے، ماں باپ کی خدمت کرتے. یہ جتنی عبادتیں ہیں نا اس میں میرے رب کی رحمت شامل حال ہے، تبھی تو کر سکتے. ورنہ انڈیا میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جن کی دکانیں مسجدوں سے جڑی ہوئی ہے، جو جمعہ کو بھی مسجد میں نہیں جاتے. 5 وقت کی اذان کی آواز تو سنتے لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی وہ چل کر مسجد. میرا رب روٹھا ہوا ہے. اس لیے تو کہتا ہوں روٹی نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. نمازی بن کے مرو، بے نمازی بن کے نہ مرو. گھروں میں نمازوں کا سسٹم چلاؤ، خوب کماؤ، خوب انجوائے کرو لائف کو، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن وقت پہ عبادت کرو. پیسوں کا صحیح استعمال ہے، پیسے رحمت ہے. غلط استعمال ہے، پیسے وبال ہے. اللہ سب کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے. زندگی کی آخری سانس تک شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق بولو زور سے آمین زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عبد المطلب غلاف کعبہ پکڑ کے بیٹھے اور ادھر کنیز آ گئی. آواز لگائی عبد المطلب تجھے مبارک ہو. کہاں کس بات کی مبارک؟ کہاں تو مکے کا سردار ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا سردار آ گیا. تو مکے کا متولی ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا متولی آ گیا. عبد المطلب اٹھے، سامنے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے. آواز لگائی، پوچھا کون؟ کہاں میں عبد المطلب. اجازت دی گئی، خوشبو کا چشمہ جاری ہو گیا. عبد المطلب کہنے لگے بیٹا آمینہ ہمارے یہاں رواج ہے بیوہ خوشبو نہیں لگاتی، بیوہ پھولدار کپڑے نہیں پہنتی. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا جان میں کبھی بازار گئی نہیں، مجھے عطر کی پہچان نہیں، آج تک میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں. کہاں پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں ابا جان آپ اندر تشریف لے آئیے، میں نے خوشبو تو نہیں لگائی، اللہ نے مجھے خوشبو والا لال عطا کر دیا ہے. عبد المطلب پاس آئے، اللہ کے نبی کو دیکھا اور یوں اٹھایا سینے سے لگایا اور چھم چھم آنسو جاری ہو گئے. کہا ابا جان کیوں رو رہے ہو؟ کہا کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا. ہمارے پاس کچھ نہ ہو نا، ہمارے ماں باپ نے ہمارا غربت کا زمانہ دیکھا ہو، پھر اللہ نے بہت کچھ دیا تو ہم یہ آس کرتے، امید کرتے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، غربت کی روٹی دیکھی تھی، میری تونگری کا پراٹھا بھی دیکھ لیتے.
ماں باپ تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگتے تھے، اللہ میرے بیٹے کو اولاد دے دے. ماں باپ چلے گئے، اللہ نے پھر ہمارے اولاد دی. تو ہم یہ تمنا کرتے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، انہوں نے میرے گھر کا خالی آنگن دیکھا تھا، آج بچوں کا کھیلنا بھی دیکھ لیتے. کتنے لوگ ایسے جو آج اس عنوان پر آرزو تمنا کرتے، روتے ہمارے ماں باپ نے بہت دعائیں کی تھی، ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا تھا، اللہ نے بعد میں ہمیں بہت نوازا. تو عبد المطلب نے بھی کہا کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے. سینے سے لگایا، پیار کیا، رب کا شکر ادا کیا. الہ العالمین تیرا شکر ہے، تو نے میرے خزاں رسیدہ گلشن کے اندر بہار کا پیغام دے دیا. الہ العالمین تیرا شکر ہے، تو نے میرا اجڑا ہوا باغ ہرا بھرا کر دیا. الہ العالمین تیرا شکر ہے، الہ العالمین تیرا شکر ہے، تو نے میری ٹوٹی ہوئی کمر کو درست کر دیا. رب کا شکر ادا کیا کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں پہ شکریہ ادا کروں گے میں اضافہ کروں گا. اور آپ لوگوں کو تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے، گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، گنچوں کی چٹخ، بلبل کا ترنم، پھولوں کی مہک، ہواؤں کی دل افروزی، باد صبا کی نظافت، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور اس میں پہاڑ جیسی کشتیاں. میں نے 4 دن یہاں دورہ کیا ہے، اللہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں. پہلے سمجھتا تھا افریقہ والے بڑے خوشحال ہیں، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ خوشحال ہیں. 2 دن کام کرو، 5 دن آرام. میرا بھی دل کرتا ہے یہیں آ جاؤ، لیکن پھر ہی نہیں ہوگی میرے سے. شکریہ ادا کرتے رہوں گے اللہ اور دے گا. 2 دن کام کرتے ہیں 1 دن پہ اللہ لے جائے گا. 6 دن آرام. ناشکری کی اللہ کہتا ہے قرآن، میری تھوڑی بات ہے، اللہ کہتا ہے قرآن میں ناشکری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے. 2 باتیں ہیں، نعمت کے ملنے پر شکر ہے، مصیبت کے آنے پر صبر ہے. علامہ غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے شکر اور صبر یہ 2 سواریاں ہوتی میں کبھی نیچے ہی نہیں اترتا. ہمارے اندر یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی. مصیبت آتی ہے ہائے واویلا کرتے، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کانٹا بھی چبھ جائے صبر کرو، اس کی بھی جزا اللہ جنت میں دے گا. اور ایسی دے گا کہ وہ تمنا کرے گا، مشکات میں موجود ہے، ایسی جزا دے گا کہ وہ تمنا کرے گا کاش ساری زندگی کانٹے ہی لگتے رہتے. اور نعمت کے ملنے پر شکر ہے، سیلیبریٹ کرتے، برتھ ڈے مناتے، کیک کاٹتے. یہ تو جزوے لا انفق بنا ہوا ہے، کیک کے بغیر تو کوئی فنکشن ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو انڈیا میں عمرہ میں جاتے ہیں نا تو بھی کیک کاٹتے، جیسے ساپوتارہ جا رہے ہو. ارے عمرہ کا کیک سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو ساری غیروں کی مشابہت ہے. ہوٹلوں میں روم بک کیا جاتا ہے، بلون چپکاتے، آگ کے گولے آسمانوں میں چھوڑتے، 10-10 12-12 لاکھ روپے برباد کرتے. اتنا تو شادی میں خرچہ نہیں ہوتا. سالگرہ منانا یہ کون سی بلا ہے؟ افسوس کرنا چاہے زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا. کفارہ ادا کر. میرے نبی پیر کے دن دنیا میں آئے تھے. ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے جب میرے نبی کا برتھ ڈے کا دن آتا تھا، پیدائش کا دن، آپ روزہ رکھتے تھے. ہم بھی روزہ رکھیں گے. بولے انشاءاللہ. کیک کاٹنا یہودیوں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے. میرے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ ہمارا برتھ ڈے کا دن آئے ہم روزہ رکھیں، اس بات کا کفارہ ادا کرے کہ 1 سال جو کوتاہی اللہ اس روزے کے صدقے میں معاف فرما دے. گناہ تو کہیں کتنے زیادہ ہو رہا ہے، نیکی تو ہوتی نہیں، مشکل سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر کے بارے میں کہا صبر کرو گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور 13ویں پارے میں کہا نعمت کے ملنے پر شکر کروں گے اضافہ کروں گا، ناشکری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے. عبد المطلب نے امینہ کے لال کو اٹھایا، تشریف لے جا رہے. امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نے پوچھا ابا جان کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ کہا میری تمنا ہے آنے والے کو سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کرا کے لاؤں۔ جا رہے ہیں نا، راستے کے کنکر بھی میرے نبی کو سلام کر رہے، بولو سبحان اللہ۔ مشکات میں موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر میرا نبی ان گنگے پتھروں کو بھی جانتا ہے تو یہ حافظ بننے والے بنانے والوں کو نہیں پہچانے گا، یہ چلے 4 مہینوں کی تحریک میں جڑنے والوں کو اللہ نہیں بھی پہچانے گا، یہ مکتب میں 3-3 4-4 گھنٹے اپنے بچوں کو دینی راہ پر غمزن کرنے والوں علماء کو اللہ کا نبی نہیں پہچانے گا۔ ارے پہچانے گا ہی نہیں، صرف پہچانے گا ہی نہیں بلکہ میرا نبی انشاءاللہ انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے چلے گا۔ گنگے پتھروں کو پہچان سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں پہچانے گا؟ عاشق رسول کو کیوں نہیں پہچانے گا؟ امتی بن کے تو جیے، انشاءاللہ اللہ بڑی لطف والی زندگی دے گا۔ جب طواف کرا کے لائے عبد المطلب کہنے لگے بیٹا امینہ جلدی نہ کرنا۔ کہاں کس بات میں جلدی نہ کرنا؟ کہاں اس کا نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا، میں مکے والوں کو بلاؤں گا، بچہ دکھاؤں گا، دعوت کھلاؤں گا، نام رکھواؤں گا۔ امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا جان آپ کس کو بلائیں گے، کس کو بچہ دکھائیں گے، کس کو دعوت کھلائیں گے، کس سے نام رکھوائیں گے؟ ابھی تو یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اللہ کا فرشتہ مجھے پہلے ہی نام بتا کر گیا ہے۔ بشارت کے مطابق آمینہ نے نام بتلایا، بشارت کے مطابق آمینہ نے نام بتلایا۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ ایک نام آسمانوں پہ تھا، کون سا؟ احمد۔ عبد المطلب نے کہا ایک نام میں نے بھی تو سوچا ہے، کہا کون سا نام؟ کہا دادا نہیں ہے بیٹی، یہ میرا پوتا محمد ہے جو ساری دنیا سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ دوسرا نام محمد، 2 نام تھے ذاتی نام، ایک آسمان پہ احمد اور دوسرا نام زمین پہ تھا وہ محمد۔ یہ 2 نام میرے رب کو بڑے پسند ہے، احمد اور محمد۔ محمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو، اور احمد جس کی ساری کائنات تعریف کرے۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے محمد ادھر آؤ، تو دنیا میں محمد نام کے جتنے ہوں گے سارے دوڑ لگائیں گے، تو اللہ کہے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا تم سارے آ گئے، کہا ہمارا بھی تو نام محمد تھا، کہا چلو آگے ہو جاؤ سارے جنت میں چلے جاؤ۔ کتنا حسین نام ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نام بھی خوبصورت، ذات بھی خوبصورت۔ حسان ابن ثابت کا شعر ہے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی لیکن اپنے محمد کو ان کی مرضی سے بنایا۔ بولو بے شک ہمارا نبی ساری کائنات سے اعلیٰ، بولو زور سے بے شک۔ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جمعہ کا دن سارے دنوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جس طرح رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعی سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح ہمارا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں کوئی عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، نہ کرے گا حرام کر دوں گا۔ میرے حبیب کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دین بنا دوں گا۔ میرے حبیب زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا، کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی دے دوں گا۔ میرے حبیب تو مسکرائے گا چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا۔
اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، وہ لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، وہ شان دینے والا ہے، یہ شان لینے والا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ لا الہ بولو محمدن، کتنے حروف ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں بھی 14 حروف ہے، محمدن رسول اللہ میں بھی 14 حروف ہے۔ لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمدن رسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا محبوب کوئی نہیں، میرے جیسا معبود کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ اور ایک بات، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ہم ایک ہی منٹ میں اس کا نقشہ جوڑ دیتے۔ ہمارے نبی کا کوئی سگا بھائی نہیں، کوئی سگی بہن نہیں، شیما سگی بہن نہیں تھی۔ کیوں؟ کوئی سگا بھائی بھی نہیں، کوئی سگی بہن بھی نہیں۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو ایک ہی منٹ میں اس کا نقشہ دوسروں کے ساتھ جوڑ دیتے۔ کہاں؟ پیر کام موسی جیسے، کہاں اس کے بال، کہاں ممانی جیسے، اس کے ہاتھ کہاں ابو جیسے، دانت تو بھی آئے ہی نہیں، کہاں نانی جیسے۔ ایک ہی منٹ میں سارا نقشہ جوڑ دیتے۔ ارے جوڑ دیتے ہیں نا سارا نقشہ، اس پر کے پوچھتے بول اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے۔ میرے رب کی حکمت دیکھو، میرے نبی کا کوئی سگا بھائی نہیں، کوئی سگی بہن نہیں، تاکہ کل مدینے کا کوئی بندہ، مدینے کی کوئی عورت کہیں یہ نہ کہہ دے یہ اپنے بھائی جیسا ہے، یہ اپنی بہن جیسا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں خالقیت میں بے مثال ہوں، یہ بشریت میں بے مثال ہے، میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ قیامت کی صبح تک میری توحید کی کرسی پہ کوئی آ نہیں سکتا، محمد کی ختم نبوت کی کرسی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ کوئی نبی آئے گا؟ اونچی بولو، کوئی نبی آئے گا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا خاتم النبیین، کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی آسمانی کتاب آئیں گی، نہ کوئی شریعت آئیں گی۔ جو کام کرنا ہے نا دین کا، میں نے اور آپ کو ہی کرنا ہے۔ دین صرف 5 لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ دودھ کی نہروں سے گزر کے نہیں آیا، خون کی نہروں سے گزر کے آیا ہے۔ اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو ایمان نہ دیتا۔ ارے بولو بے شک، اللہ نے ایمان دیا تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ ایمان کیسے ہم تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی دردناک کہانیاں ہیں۔ کہا قیامت کی صبح تک میری توحید کی کرسی پہ کوئی آ نہیں سکتا، محمد کی ختم نبوت کی کرسی پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول۔ اللہ فرماتا ہے میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر تم نے میرے محبوب کی اطاعت کی، غلامی کی، فرما برداری کی، سمجھ لو مجھ خدا کی بندگی ہو گئی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اللہ کے بعد؟ بولو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی۔ انشاءاللہ ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا، انشاءاللہ میرے نبی کی شان کا مسئلہ آئے گا، بولو انشاءاللہ ہم اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک عاشق رسول کی کہانی سناؤ۔ شہر بلخ میں ایک تاجر تھا، اور تجارت بھی ہیرے جواہرات کی کیا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، وہ مر گیا، اس کی جائیداد کو تقسیم کیا گیا۔ اتنا خوش نصیب تھا، سونے کی ڈبیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے 3 بال اس کے پاس موجود تھے۔ اب ساری جائیداد تقسیم ہو گئی، بعد میں باری آئی اس ڈبیا کی۔
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے 3 بال تھے. بڑا بھائی کہنے لگا ایک بال تیرا ایک بال میرا، تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر آدھا تیرا آدھا میرا. چھوٹا بھائی کہنے لگا اگر دوبارہ ایسی بدتمیزی کی، دوبارہ اگر ایسی بے ادبی کی، تلوار سے میں تیری گردن اتار دوں گا. بڑا بھائی کہنے لگا کیوں؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا میرے پاس وہ جگر نہیں، میرے پاس وہ کلیجہ نہیں، میرے پاس وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں. میں نہیں دیکھ سکتا. آج ہمارا عشق رسول اتنا پھیکا پڑا ہوا ہے، ہم قدم قدم پہ سنتوں کی بے حرمتی کرتے. یہودیوں والا لباس، انگریزوں والی شکلیں لے کر حضور کے پاس جب اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر سفارش کے لیے جائیں گے، کہیں میرا نبی یہ نہ کہہ دے جاؤ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں. پارہ نمبر 19. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. اللہ کے نبی نے کہا یہ وہی میرے لوگ ہیں جنہوں نے میرے جانے کے بعد قرآن چھوڑ دیا تھا. یہ ایسے ہی میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے. اخلاق، میرے نبی کا اخلاق کیسے تھے؟ آج دیکھو سیرت کے عنوان میں سب سے قیمتی اگر کوئی عنوان ہے تو وہ اخلاق ہے. جب مکہ فتح ہوا آپ نے عام اعلان کیا تھا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے امن دے دو، جو ہتھیار ڈال دے امن دے دو، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے امن دے دو. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نام لے لے کر کہا تھا کہ اگر کعبۃ اللہ کی دیوار سے بھی چمٹ جائیں پھر بھی مار دو. ان میں ایک تھا کعب بن زہیر. من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، بخاری میں کہ جس کی کعب بن زہیر سے ملاقات ہو جائے اسے مار دے. تو جب اس نے یہ سنا تو وہ طائف کی طرف بھاگ گیا. تو اس کے بھائی نے خط لکھا تھا کب تک بھاگتا رہے گا، پورے جزیرۃ العرب میں تجھے کوئی امن نہ دے گا. میری بات مانتا ہے تو مان، حضور کے پاس آ معافی مانگ، یہ تجھے معاف کر دے گا. اور اتنی گندی گالیاں دیتا تھا میرے نبی کی گستاخی میں کہ کوئی سن نہ سکے. ساری زندگی گزر گئی تھی گستاخی کرتے کرتے. میرے نبی نے کہا تھا جس کی ملاقات ہو جائے اسے مار دے. وہ طائف بھاگ گیا، خط لکھا، واپس آیا. تہجد کا وقت تھا، میرے نبی کا واز چل رہا تھا. کالی چادر اوڑھ کے آیا، پیچھے بیٹھ گیا اور پیچھے سے کان میں کہنے لگا میں کعب بن زہیر کو پکڑ کے لے آؤں اور وہ آپ سے معافی مانگے تو آپ معاف کر دیں گے. کہاں کعب تو آج ہو گیا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا. دل کے ارمان پورے نہ ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا. اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی. چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا. ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. پھر کعب بن زہیر نے کیا کہا؟ کیا کہا کعب بن زہیر نے؟ اس زبان سے آپ کی بہت برائی کی ہے، آپ کا کلمہ آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اسی زبان سے آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے کہا ایسے نہیں، ممبر بچھ جانے دو، مجمع لگ جانے دو. ممبر بچھ گیا، مجمع لگ گیا. کعب بن زہیر سیڑھیوں پر چڑھے، 200 اشعار میرے نبی کی شان میں تعریف میں بے ساختہ گنگنائے. ان میں پہلا شعر پڑھا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبولا، کہ لوگوں میں نبی کے پاس آیا تھا اپنا معافی نامہ لے کر، مجھے یہاں کے پتہ چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز. یہ اخلاق تھے. آج ہمارے اخلاق کیسے؟ زبان، سب سے زیادہ گناہ یہاں سے ہوتا ہے، زبان سے. یہ طلاق والی نحوست کہاں سے سرزد ہوتی ہے؟ زبان سے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑ دیتے بیوی. اب تو ایک بیماری پھیلی ہے، بچہ نہیں دیتی نا بیوی کو چھوڑ دیتے. کسی کا فون آیا، کہا مول صاحب بیوی چھوڑ رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا بچہ نہیں دیتی. کیا کرے گا؟ کہا دوسری لاؤں گا. کہا کیا گارنٹی ہے دوسری بھی بچہ دے نہ دے؟ مرغی سمجھ کے رکھا ہے، ذبح کر رہے. بچہ کون دیتا ہے؟ ارے بولو، یہ تو جنم دیتی ہے. بچہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے. جن جن کی اولاد نہیں ہم دعا کرتے اللہ ان کو اولاد نعمت اولاد سے مالا مال فرمائے. جن کے پاس اولاد ہے بیمار ہے اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ خدمت کا عطا فرمائے. سب سے زیادہ گناہ زبان سے. بول، اچھا بول سکتے ہو تو بولو ورنہ چپ رہو.
لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. کچھ لوگ زبان اتنی کڑوی استعمال کرتے, لوگ دعا کرتے, وہ بولتے نا کہ اللہ کرے یہ چپ ہو جائے, جب بھی بولتے نا زہر اگلتے. کچھ لوگوں کی زبان ایسی وہ جھوٹے ہوتے لیکن ان کا بولنے کا انداز ایسا ہوتا ہے سارے سمجھتے یہی سچ بول رہا ہے. کچھ لوگ سچے ہوتے لیکن بولتے نہیں آتا, طلاقت لسانی نہیں, معافی ضمیر کو اچھی طرح پیش نہیں کر سکتے. سارے کہتے ہیں نہیں یہی جھوٹا ہے, حالانکہ یہ سچا ہے. میرے رب کی نظر میں سچا سچا ہوتا ہے, جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے. جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, تہمت لگانا, الزام لگانا. بلکہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنی رعایا میں اعلان کیا تھا جو اچھی بات کہے گا اس کو 400 سونے کے سکے ملیں گے. کتنے؟ ارے بولو جیسے میں آپ سے مانگ رہا ہوں. ارے 400 سونے کے سکے ملیں گے. تو سب کی بات سنی, کسی کی بات پسند ہی نہیں آئی. اگلے روز بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ رعایا کی دیکھ بھال, اب تھک گئے ہو, مجھے ایسا لگ رہا ہے, اب نہیں میں اب فکر نہ کرو, ایسے بھی میں آج پورا دن گھوما, میں بھی تھکا ہوا ہوں. آپ بولو تھک گئے ہو تو میں سٹاپ کر دوں. ویسے بھی ہمیں مجھے کھانا ہے, مفتی صاحب کھانا ہے, باقی ہے نا کھانا؟ ہاں کھانا باقی ہے, کھانا ہے ابھی ماشاءاللہ, مفتی صاحب کی دعوت ہے, اب کھانا جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ میں تھوڑی بات کر کے اب بات ختم کر دوں گا. تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ چلو کوئی بات نہیں, اب نہیں پوچھوں گا, اب چلتا رہوں گا. تو وہ بادشاہ اپنے وزیر سے دوسرے دن نکلا رعایا کی دیکھ بھال کے لیے. اب وہ ایک بڑھیا کو دیکھا زیتون کا پودا لگا رہی تھی. تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا. بادشاہ سوچنے لگا یہ زیتون پھل دے گا 20 سال کے بعد, اور یہ پودا لگا رہی, اس کی عمر ہے تقریباً 70-80 سال, یہ زیادہ سے زیادہ جیے گی 5 سال. اب اتنی مشقت کیوں اٹھا رہی ہوگی؟ پاس گیا, اس نے یہی سوال کیا. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ عالی جناب, آج میں اور آپ جو زیتون کے پھل کھا رہے وہ ہمارے باپ داداؤں نے بویا تھا, آج ہم لگا رہے, کل ہماری نسلیں کھائیں گی. تو بڑا پسند آیا. کہاں 400 سکے دے دو. 400. تو وہ ہنسی, مسکرائی. کہاں کیوں مسکرا رہی؟ کہا میں نے پھل 20 سال کے بعد لینا تھا, مجھے تو آج ہی مل گیا. کہا 400 سکے اور دے دو. 400 سکے اور دے دیے. وہ پھر مسکرائی. کہا اب کیوں مسکرا رہی؟ کہا میں نے ایک ہی دفعہ پھل لینا تھا, مجھے 2 مرتبہ پھل مل گیا. کہا 400 سکے اور دے دو. بادشاہ تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا. تو وزیر کہنے لگا علی جناب اتنے تیز کہاں جا رہے ہو؟ کہا 2 گھنٹے اور رک گیا نا, سارا خزانہ لوٹ لے گا. علامہ رومی نے نتیجہ نکالا, زبان کی مٹھاس دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے, اور زبان کی کڑواہٹ اولاد کو ماں باپ سے بھی دور کر دیتی ہے. پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا, علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. اس نے ایک حدیث سن لی, من سمت نجا, جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا. اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا. کام کی بات ہے نا, پھر بھی نہیں بولتا. تو بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی, آج اچھی خاصی زبان تھی, کہ قوت گویائی کو ہوا کیا. بڑے بڑے حکیموں کو بلایا, کوئی نفس دیکھ رہا ہے, کوئی ناخن دیکھ رہا ہے, کوئی آنکھیں دیکھ رہا ہے, کسی کو مرض سمجھ میں نہیں آیا. دور دراز سے ایک بوڑھے حکیم میاں آئے ہوئے تھے. وہ کہنے لگا بادشاہ علی جناب اس کے ذہن میں خشکی ہے, اس کو صبح سویرے جنگلوں کی سیر کراؤ, ہواؤں کے تھپیڑے لگیں گے تو ذہن میں جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائیں گی, یہ بولنا شروع کر دے گا. بادشاہ کو یہ مشاورت بڑی پسند آئی. ایک وزیر کو مکلف کیا, تو صبح سویرے روزانہ اسے لے جا, جنگلوں کی سیر کرا روزانہ. رات کو تجھے مجھے بتانا ہے کہ آج کچھ بولا کہ نہیں بولا. روزانہ لے جا, روزانہ پوچھ رہا آج کچھ بولا کہاں کہ نہیں بولا. ایک دن کیا ہوا, وزیر لے گیا اس کو. اب وزیر تو شکار کے لیے پرندہ ڈھونڈ رہا تھا. چند پتوں کے بیچ میں ایک پرندہ فاختہ چھپ کے بیٹھا تھا. بادشاہ کے لڑکے نے دیکھ لیا, لیکن وزیر کی نظر نہیں پڑی. وزیر 4-5 قدم آگے گیا تو پرندے نے پر پھڑپھڑایا, تو وہ پیچھے آیا اور بغور مطالعہ کیا تو وہ فاختہ دکھ گیا. مارا زور سے تیر, دھڑنگ سے نیچے گرا. تو شہزادہ کہنے لگا صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ فرمایا, من سمت نجا, جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا. اگر یہ پر نہ پھڑپھڑاتی تو نہ مرتی. لیکن اب یہ بھی تو بولا, یہ بھی تو بولا. اب جب شام کو گئے نا تو بادشاہ نے پوچھا آج کچھ بولا؟ کہاں اتنا بولا ہے. کہاں یہ اس کی شرارت ہے, بول سکتا ہے پھر بھی نہیں بولتا ہے. اس کو اوندا لٹکاؤ, جلادوں سے کہاں کوڑے مارو. 2 کوڑے مارے گئے, وہ پھر بولا صدق رسول اللہ, من سمت نجا. فاختہ بولی وہ ماری گئی, میں بولا میں مارا گیا. مشکات میں روایت موجود ہے, حوالہ دے رہا ہوں. صبح ہوتی ہے نا, صبح یہ جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے تو ٹھیک رہنا, تو ہم ٹھیک ہے. ہڈی نہیں ہوتی اس میں, لیکن تو ٹیڑھی ہوتی ہے نا, ہماری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے.
اس لیے یہاں قدغن لگاؤ، یہاں پابندی لگاؤ. بولنے کا بہت شوق ہے سورہ رحمان ہی پڑھ لو. بہت زیادہ شوق ہو زبان چلانے کا تو سورہ یاسین ہی پڑھ لو. یہ تو نہیں ہوتا ہم سے. اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری ہی ہے کہ اس کی عبادت میں لگا جائے. روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سویا کرو. انشاءاللہ تو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. گناہوں کی معافی مانگا کرو. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک فلا ابالی. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کا آسمان کی چھت ایک دفعہ سچے دل سے کہ اللہ معاف کر دے، میں گناہوں کو دھو ڈالتا ہوں. ان ربکم حی کریم، حدیث قدسی ہے. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ یردہما صفرا. اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹانے میں میرا رب کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے. ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ 2 منٹ 1 منٹ دعا مانگنے کی عادت بناؤ. روزانہ رات کو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے سو. روزانہ نیت کرو انشاءاللہ باوضو سوئیں گے. چاہے 2 منٹ کے بعد تمہارا وضو ٹوٹ جائے لیکن روزانہ رات کو وضو کے ساتھ سویا کرو. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ وضو کے ساتھ سویا کرو. بڑا بھائی کہنے لگا ایک بال میرا ایک بال تیرا، تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر، آدھا تیرا آدھا میرا. یہیں سے نکلے تھے نا، ارے یہیں سے ہٹے تھے نا. چھوٹا بھائی کہنے لگا دوبارہ اگر ایسی بدتمیزی کی، دوبارہ اگر ایسی بے ادبی کی، تلوار سے تیری گردن اتار دوں گا. بڑا بھائی پوچھنے لگا کیوں؟ کہا میرے پاس وہ آنکھیں نہیں، میرے پاس وہ جگر نہیں، میرے پاس وہ کلیجہ نہیں جن آنکھوں سے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں. بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو اتنا پکا سچا عاشق رسول ہے، تیرے حصے کی جائیداد مجھے دے دے، سونا مجھے دے دے، چاندی مجھے دے دے، دکان مکان مجھے دے دے. یہ تینوں سونے کے بال، تینوں بال سونے کی ڈبیا اپنے پاس رکھ لے. چھوٹا بھائی کہنے لگا میں بالکل رضامندانہ طور پہ اعلان کرتا ہوں مکان تیرا، دکان تیری، سونا تیرا، چاندی تیری، ہیرے تیرے، جواہرات تیرے، سب کچھ تیرا، نبی کا مبارک بال میرا. جا لے جا، سب لے جا، کوئی کچھ نہیں چاہیے، سب لے جا. اور رات کو سویا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے کہ دنیا کے سب سے بڑے امیر، کیونکہ اس وقت دنیا میں تیرے علاوہ میرے داڑھی مبارک کے بال کسی کے پاس نہیں. تو نے عشق نہیں پایا، دنیا کو ٹھوکر ماری. ایک ٹائم آئے گا بڑا بھائی تیرے دروازے پہ چوکیداری کرے گا. اب تقدیر جب تھپڑ مارتی ہے نا دیر نہیں لگتی. تھوڑے ہی زمانے میں سارا کچھ برباد ہو گیا. اب کھانے کے بھی پھاپے پڑنے لگے. وہ چھوٹے بھائی کے پاس آ کے کہنے لگا نوکری نہیں، ملازمت نہیں، سارا کچھ لٹ گیا ہے. اب تو 2 روٹی کے لیے ترستا ہوں. ایک کام کر اپنے دروازے پر ڈیوٹی پہ ہی لگا دے مجھے. پہلے کیسے تھے؟ بال مبارک کی قدر کرنا. ہم نے تو سارا سرمایہ ہی جلا دیا ہے. کہتے میں محمدی ہوں، میں حسینی ہوں، میں عاشق رسول ہوں. سچا پکا محمدی کون ہے؟ جو نبی والا اخلاق اپنائے. ماں زندہ ہے قدر کرے، باپ زندہ ہے قدر کرے، بیوی ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرے. یہاں تو ایک سنبھلی نہیں جاتی، 4 کے فتوے پوچھتے پھرتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑ دیتے بیوی کو، مارتے اپنی شان رجولیت کو جتانے کے لیے. ہمارے نبی کی کتنی بیویاں تھی؟ بولو ارے کتنی تھی؟ 11 بیویاں تھی، 11 شادیاں فرمائی. اس عنوان پر تو کوئی مطالعہ نہیں کرتا. کوئی نہیں دیکھتا کہ عائشہ کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، خدیجہ کے ساتھ کیسی زندگی گزاری. یہ بھی تو سیرت کے اندر آتا ہے. اس دیواجی زندگی کہاں پڑھتے؟ دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے، دھوم دھام سے پٹاخے پھوڑے جاتے، پیسے برباد کیے جاتے، لاکھوں روپے برباد ہو جاتے. اور لڑکوں کی طرف سے ڈیمانڈ الگ، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، زمین چاہیے، پلاٹ چاہیے، مکان چاہیے. 4 بیٹیاں ہونا کسی باپ کی، بیچارے اسی کو رخصت کرتے کرتے مر جاتا ہے. لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہی اتنی ہوتی ہے.
یہ تو نہیں بتاتا ہمارے نبی کی سیرت میں تو یہ نہیں ہے. برتھ ڈے منانا سیرت میں نہیں ہے، سالگرہ منانا سیرت میں نہیں ہے. یہ تو سارا سیرت کے خلاف ہے، سارا ہم کر رہے ہیں. کون سے عاشق رسول ہے؟ بچیں گے نا انشاءاللہ ان ساری باتوں سے. بولو انشاءاللہ ساری خرافات سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو انشاءاللہ بچائیں گے. تم جیسا کرو گے نا اولاد تمہاری ویسے ہی کریں گے، تمہاری اولاد ویسے ہی کریں گے، ان کے بچے بھی ویسے ہی کریں گے. جس گھر کے ماں باپ اچھے ہوتے، دیندار ہوتے، ان کی اولاد کبھی افلاطون نہیں بنتی. بچے حافظ قرآن بنتے، عالم دین بنتے. جن گھروں میں ماں باپ اچھے نہیں ہوتے، دیندار نہیں ہوتے، بلکہ خرافات اور خاندانی رسموں کے اسیر ہوتے ہیں، ان کے بچے بڑے بگڑے ہوئے بدکار بدماش بنتے ہیں. اس لیے تمہارا فیوچر، تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے. تم جیسا کرو گے ویسی تمہاری اولاد کریں گی. تم نماز پڑھو گے انشاءاللہ تمہارے بچے بھی نماز پڑھیں گے. اب نیت کرو انشاءاللہ سچے پکے عاشق رسول بن کر جئیں گے انشاءاللہ. سچے پکے بولو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون نماز پڑھے گا انشاءاللہ؟ ایک نماز نہیں چھوڑنی، بولو انشاءاللہ. چلو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.